السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو ہم دو حصوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے مکی زندگی جو 13 سالہ زندگی ہے، دوسری مدنی زندگی جو 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ جو مکی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کٹھنائیوں بھری اور سب سے زیادہ دکھ بھری زندگی اس کو کہا جاتا ہے۔ مکی زندگی کو بھی 3 مرحلوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت و تبلیغ کا کام پوشیدہ اور رازدارانہ انداز میں۔ تو آج ہم اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں اور اپنے ساتھ میں ستو یا توشہ یا کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں تاکہ عبادت میں کوئی پریشانی یا کوئی چیز حائل نہ ہو اور اللہ رب العالمین کی عبادت چھپ کر آرام سے دنیا سے بے رغبت ہو کر کی جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل جو انجام دیتے تھے، یہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر انجام دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہمارے وحی کی شروعات ہے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی نزول کی شروعات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ریگولر عبادت کرتے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ جیسے کہ آپ کہیں کسی کمرے میں اکیلے تنے تنہا ہو کر کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یا آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے، کوئی بندہ فوراً آ کر آپ سے کچھ سوال کرتا ہے اور آپ سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، آپ ایک دم سے ڈر بھی جائیں گے۔ تو یہی معاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول ہیں، اسی حالت میں ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وہ آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتا ہے کہ اے نبی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں قاری نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ اللہ کے نبی کو جھنجھوڑتا ہے ایک دم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی پھر یہی الفاظ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے اور تینوں مرتبہ جبرائیل نے آپ کو جھنڈوڑا، یہاں تک کہ آپ کو دبایا بھی۔ وحی کی شروعات ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات کریمہ ہیں جو آپ پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نازل کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ اب وحی کے تعلق سے اور نزول کے تعلق سے، نازل اترنا وحی کہا جاتا ہے، منزل من اللہ کی طرف سے جو بات جو پیغام بھیجا گیا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور وحی کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک وحی مطلوع، دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کہا جاتا ہے جیسے کہ قرآن کریم، ہم اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ ہر حرف کے پڑھنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں اللہ رب العالمین ہر حرف پر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وحی مطلوع، یعنی ایسی وحی جس کا تلاوت کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے، باعث فخر ہے، اور ہمارے لیے اس میں نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں اور اس کے پڑھنے پر ہمیں بہت زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احادیث ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے دل میں ڈالتا یا آپ کے ذہن میں یا آپ سے کوئی عمل کرواتا یا آپ کی زبان سے کوئی الفاظ اللہ رب العالمین بلواتا تو وہ غیر، اس کو کہا جاتا ہے وحی غیر متلو، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ حدیث رسول کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر آنے کے بعد فوراً اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، آپ پر خوف طاری تھا، خوف و ہراس کے عالم میں آپ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غمخوار بیوی، آپ کی ہر جگہ ساتھ دینے والی، آپ سے محبت کرنے والی یہ بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی بہت سارے الفاظ اللہ کے نبی کے لیے تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ کہتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی جاتی ہے۔ ورقہ بن نوفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں جب سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے یقیناً یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، جو اللہ رب العالمین کا پیغام ان برگزیدہ بندوں پر لے کر آیا تھا، اور اب آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ فرشتہ اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آپ پر آ رہا ہے اور آپ کو رسول اور نبی بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے اگر میں زندہ رہا تو یقیناً میں آپ کی اس وقت مدد کروں گا جب لوگ آپ کو اس مکہ سے، اس سرزمی سے جو تیری سرزمی ہے، یہاں سے تجھے نکال باہر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، کہا کیا لوگ مجھے یہاں سے باہر کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا بھی ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر وہاں سے آ جاتی ہیں۔ ورقہ نے کہا بالکل ایسا ہوگا، اور اس کے بعد وحی کا زمانہ رک جاتا ہے، وحی کا نزول۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دنوں تک وحی کا نزول نہیں ہوتا ہے، وحی نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اضطراری حالت میں آپ چلے جاتے ہیں، پہاڑ پر جاتے ہیں کہ ایسا کرتم آپ اس اضطراری حالت میں، اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اور تاکہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ختم کر ڈالیں کہ یہ بوجھ مجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی نگاہ آسمان پر، افق پر، آسمان کی بلندی پر جب آپ کی نگاہ پڑتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پریں پورے آسمان میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا احکام آپ پر نازل کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام نازل ہوتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے چادر میں، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دعوت کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ فانذر، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑا ہو جا اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا، لوگوں کے دلوں کے اندر رب کا خوف پیدا کر۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
آگے فرمایا اپنے رب کی تکبیر بیان کر، اپنے رب کی کبریائی بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آج جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو عام ہے جو چیز وہ یہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ۔ آج ہم گندے سندے غلیظ، جہاں بھی آپ دیکھو گے مسلمانوں کی گلیاں، مسلمانوں کے محلے، ہمارے محلے ہیں جو گندے ملیں گے، آپ کو غیروں کے محلے گندے نہیں ملیں گے۔ ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر گندگی ملے گی، غیروں کے محلے صاف ملیں گے، غیروں کے گھر بھی صاف ملیں گے۔ ہماری نبی کی جو تعلیم ہے چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جانتے ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا۔ اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھا کرو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو چھوڑ دو۔ اور آگے کتنا بہترین جملہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ لوگ کان کھول کر یہ بات سن لیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے کے لوگ ہیں، احسان جتلاتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے دیے اس کے بعد اس کو گاتے پھریں گے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا تھا لیکن اس نے میری کوئی مدد نہیں کی، میں مدد کی لائق تھا۔ احسان جتلا کیوں رہا بھائی؟ یہ معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اگر تو کسی کے ساتھ احسان کر دے اور تو احسان کرنے کے بعد اس سے زیادہ کی امید مت لگانا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آگے ایک بڑا پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین پر آیات نازل ہو رہی ہیں لیکن پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے تو صبر کر۔ صبر کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ہم پر اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ صبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ صبر کرنا ہے، کس کے لیے؟ وہ رب کے لیے، دنیا کی چاہت کے لیے نہیں۔ پھر صبر کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ صحابہ کو دعوت دینی شروع کی، صحابہ کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانا شروع کیا، چھپ کے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان میں سے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چار اشخاص تھے جو آپ پر ایمان لے کر آئے سب سے پہلے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چھپ کے لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور آپ کے ہاتھ پر امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے صحابہ ایمان لے کر آئے، بڑے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنا کام جاری رکھا، آپ تجارت کیا کرتے تھے اور آپ لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں لوگ ادھر ادھر سے آیا کرتے تھے، عبادت کی غرض سے بھی آیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام چھپ کر کروایا، اور 3 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری چیزوں کا نزول ہوا۔ 3 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے ساتھیوں کی، اپنے صحابہ کی ایک جماعت تیار کر لی، اور شروع میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صبح اور شام کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ آپ کہیں بھی جا کر پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس کے لیے کوئی خاص مقام یا خاص جگہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سالوں میں جن میں آپ نے چھپا کر خفیہ انداز میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا لوگوں کے درمیان میں، تو ایک بڑا جمع غفیر آپ کے ساتھیوں کا تیار ہو گیا، اور یہ بات اب زیادہ دن چھپنے والی بھی نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا دعوت و تبلیغ دینے کا حکم نازل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلا دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔